اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت الاغالم بطیب ذکرہ وریا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ذکر کی محفل جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر پر جب افسوس سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہے جس میں ایک حصہ برکت کا ہے، ایک حصہ رحمت کا ہے اور ایک حصے میں بخشش جہنم سے آزادی کا جو حصہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا مہینہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے. تو الحمدللہ اب ہمارے پاس بھی کچھ دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے. اسی سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب آیا تو اس تعلق سے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت عنایت فرما اور ہمیں رمضان میں داخل فرما. رمضان کی اہمیت، روزے جو فرض ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے عاقل بالغ پر. رمضان کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے پاس رمضان کی اتنی اہمیت ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اہمیت ہمارے پاس رمضان کی کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کی قدر کرنا دوسرے پاک میں ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما رہے تھے. پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسرے زینے پہ پھر قدم رکھا پھر کہا آمین. اس کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرمائے. جو معمول تھا وہ پورا ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آج ایک نئی چیز دیکھی آپ کے پاس. کیا کہ جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے پہلے زینے پہ قدم رکھے تو بولے آمین، دوسرے پہ رکھے تو آمین. یہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب زینے پہ چڑھ رہا تھا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا خاک آلود ہو ناک اس کی. یعنی خاک آلود بولے تو خاک آلود ناک کب ہوتی؟ مر جائے، ہلاک ہو جائے شخص. یعنی میت پہ ہم جیسے جو مٹی ڈالتے ہیں، خاک بولے تو مٹی ہلاک ہو جائے وہ شخص. یعنی اس کا مطلب یہ ہے خاک آلود ہو ناک اس کی سے مراد یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرا لی. میں نے کہا آمین. اس کے بعد دوسرے سینے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ خاک آلود و ناک اس کی جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا لی. تو میں نے کہا آمین. تیسرے سینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود و ناک اس کی جس کے سامنے میرا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اس حدیث پاک سے ہم کو پتہ چل رہا ہے
کہ رمضان کا جو مہینہ ہے کتنا برکت والا ہے، کتنا اہمیت والا ہے. اگر ہم اپنی بخشش نہیں کرا لیے اور اس کی قدر نہیں کرے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور اس کی قدر نہ کرے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو بدعا دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خاک آلود ناک اس کی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے. تو آپ نے کہا آمین. بدعا کون دے رہے ہیں؟ سردار الملائکہ جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کس کی ہے؟ سردار الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. اگر ہم اپنے اس مہینے میں ہم اپنی بخشش نہیں کرا لیے، اس کی قدر نہیں کرے جیسا کرنے کا حق ہے، تو ہم ہلاکت ہے ہماری. ہم اپنی طرف سے دیکھ لینا، ہم اپنا نہیں بول رہے ہیں، سرکار کی آمین ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بدعا ہے. ہم اس کی قدر کرنا، اس کو جیسا قدر کرنے کا حق ہے. رمضان کی عظمتیں اتنی ہیں بہت عظمتیں ہیں، حتیٰ کہ اور آپ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہے. اور رمضان کا جو مہینہ روزے جو فرض ہے یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی فرض ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امت پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت آسمان سے کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ مہینہ رحمتوں کا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرتا ہے، اتنی رحمتیں اپنی نازل کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، کسی اور مہینے میں نازل نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان. اور وہ دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا، دوسرا کوئی نہیں داخل ہوگا. یعنی مثال سمجھنے کے واسطے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ نماز نہیں پڑھا جائے گا، ایک دروازے سے جو ہے تو حج کرنے والا لیں گا، ایک دروازے سے ماں باپ کا فرمانبردار لیں گا. ایسا 8 چیزوں سے 8 ہو گئے، 8 دروازے ہو گئے. تو اب جو ماں باپ کا فرمانبردار ہے انہیں اگر نمازی ہے تو انہیں وہ دروازے سے نہیں جا سکتا، مگر وہ جو دروازہ ریان ہے اس میں صرف اور صرف روزے داری انہیں جانا، دوسرا کوئی نہیں جا سکتا. ماں باپ کا کتنا بھی فرمانبردار ہوں گا، اگر روزے دار نہیں ہے انہیں وہ دروازے میں سے نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس روزے دار. اور روزے دار اتنی رحمتیں کہ ہم اگر رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی نازل ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک فرض اگر ہم ادا کریں تو اللہ تعالیٰ 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک نفل اگر ہم ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے. اور حتیٰ کہ روزے دار کا سونا بھی اللہ تعالیٰ جو اس عبادت میں شامل کرا ہے. ہم روزے سے سو گئے، عام دنوں میں اگر ہم سوئے تو وہ سونے میں شمار ہے، روزے کی حالت میں اگر ہم سو گئے تو اللہ تعالیٰ وہ جتنی دیر سوئے اس کو بھی عبادت میں شامل رکھا. یہ روزے دار کی اہمیت ہے، روزے کی اللہ کے پاس اتنی اہمیت ہے. ہم روزے کو ضائع نہیں کرنا، ہم روزہ جیسا رہنے کا حق ہے ایسا رہنے کی کوشش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. لوگ روزہ رہتے ہیں مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھوکا پیاسا رہنا قابل قبول نہیں ہے. تم بھوکے پیاسے رہے، روزہ نہیں رہے، روزے کی حالت میں اگر ہم جھوٹ بول دیے تو اللہ کے پاس تم خالی بھوکے پیاسے ہیں، روزے دار نہیں ہیں. ہم آج کیسا روزہ رہ رہے ہیں؟ ہم کو روزہ کیا ہے نہیں معلوم. روزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ روزے کے لفظی معنی بھی کرے تو ہم کو سمجھ نہیں آتا. روزے کے لفظی معنی یہ ہے
جلا دینا کوئی چیز کو. رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان میں عربستان میں اتنی گرمی ہوتی تھی، گرم، آخری گرم. آج بھی گرمی بہت ہے وہاں پہ. اگر ہم ریت میں اگر چلے وہاں پہ، اس دور میں جو رمضان جو مہینے کا نام جو پڑا ہے، کیسا پڑا؟ جو مہینے میں جو گرمی ہوتی تھی اس مہینے میں، تو لوگ باہر اگر پیر قدم رکھے زمین پہ ننگے پیر، تو ان کے پیر پورے جل جاتے تھے. تو وہ حساب سے اس مہینے کا نام پڑا رمضان. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے رمضان میں؟ جو روزے دار ہیں، روزے کے بھی لفظی معنی کیا آتے، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز جلا دینا. تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہوں کو رمضان میں جلا دیتا. جو روزہ ہے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رمضان میں جلا دیتا. اگر رمضان میں جلا دیا، اب ہمارے گناہ جل گئے بیہولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کیسے پاک و صاف ہو گئے. پھر 11 مہینے وہی گناہوں میں. رمضان میں ہم جیسا روزہ رہنے کا حق ہے ویسا روزہ رہنا. اللہ تعالیٰ ہم کو 3 چیزیں عطا کرا ہے، ایک جسم، ایک قلب، ایک روح. دیا ہے نہیں؟ جسم ہے، قلب ہے نہیں ہے، روح ہے. یہ تینوں سے بھی روزہ رہنا. جسم کا تشخص ہے ہمارے پاس، قلب کا تشخص نہیں ہے. کہاں ہے قلب؟ بتاؤ. ہے بولے نا، قلب ہے نا؟ کہاں ہے بتاؤ. جسم ہے نا، جسم دکھ رہا. قلب کہاں ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ جسم تو دکھ رہا ہے ہمارا 5 فٹ 6 انچ، کسی کا 6 فٹ ہے، کسی کا 7 فٹ ہے، کسی کا 4 فٹ ہے. جسم دکھ رہا. قلب بتاؤ. روح ہے بولے نا بھائی، روح کہاں ہے بتاؤ. تشخص نہیں ہے، معلوم ہے مگر اس کو جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں. قلب کا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ جو دھڑک رہا یہ جسم جیسا ہے. اب بکرے کو لیو، اگر غلط بھی بات بولے، ایک بد جانور کی اگر بات کرے تو لیو بد جانور کو، کاٹو اس کے پاس بھی نکلتا جیسا ہمارے پاس ہے، سیم ویسی چیز اس کے پاس ہے. تو پھر اس کو بھی ہے نا جی دل ہمارے کو بھی ہے. پھر ہمارے دل میں اس کے دل میں کیا فرق ہے؟ تو ہم اصل قلب کی نہیں سمجھے، جانے نہیں. تو تشخص نہیں ہے، ابھی تشخص نہیں ہے. اس لیے اس کا ہم جو ہے نا روزہ بعد میں اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ حیات دیا اور ہم جو یہ محفل جو جمع ہو رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم جو ہے نا قلب کا بھی روزہ ہے انشاءاللہ. تو ابھی تو ہم کیا ہے جسم کا روزہ ہے. جسم کا روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا جسم میں ہم جھوٹ نہیں بولنا، روزے کی حالت میں چغلی نہیں کرنا، فحش کلمات نہیں سننا، فحش کلمات نہیں بولنا، ہاتھ سے ظلم نہیں کرنا. ہم رمضان میں ہم دیکھیں گے. اور یہ کب ہوتا معلوم؟ عصر کے ٹائم پہ ہوتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے آئے تو تم یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، جھگڑا نہیں کرتا. روزے کی حالت میں جھگڑا بھی نہیں کرنا. اور ہم آج معاشرے میں ہم کو یہ دیکھنے میں آ رہا کہ عصر اور افطاری لینے کے واسطے عصر کے ٹائم پہ جاتے ہیں، ہم گاڑی کھڑا کر دیتے ہیں. جیسے جاتے رہتا گھر کو کوئی دوسرا بندہ، اس کو جلدی رہتی، گاڑی ہٹا بولتا اب دیکھ رہا نہیں افطاری لے رہا ہوں، کیا ہے اب شروع ہم کو شروع کر دیتے. تو غیر مسلم پہ ہمارا کیا اثر ہوگا؟ جبکہ دین جو پھیلا ہے اخلاق حسنہ سے پھیلا. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پیش کرے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب دیے قوم کو، کیا پیش کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو بول کے نہیں بولے، اپنی زندگی پیش کرے، پوری قوم کو بلائے. جب اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اعلان اب
دعوت دیو دین کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، پوری قوم کو جیسے جمع کرے. وہ پہاڑ کا نام کچھ ہے میں بھولیا، کچھ پہاڑ ہے وہ، قوم کو لے تال قوم، میری قوم آؤ، اے میری قوم آؤ، پورے لوگ جمع ہو گئے. انہیں کیا جیسے بولے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھاٹی سے ایک فوج آ رہی ہے، آ کر جو ہے تم کو ہلاک کر دے گی، کیا تم میری اس بات کو یقین کرو گے؟ پوری قوم بیک وقت بولے بالکل ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اس کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا پیش کرے سرکار؟ اللہ پیش کرے. اس کے بعد بولے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو نبی بنایا اور تمہاری طرف بھیجا ہے، تم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرو اور جہنم کی عذاب سے بچو. اس کو قبول کرو اور جہنم سے بچو. قوم پریشان ہے، یہ کیا تو بھی ہے نہیں بولتے، انکار کرتے. ہم آج اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین پیش نہیں کرتے. مسلمان پہلے مسلمان بولے تو امانت دار، آج بھی ہے بہت سے ایسے لوگ مسلمان بولے تو جیسے اس کے پاس امانت، انہیں امانت میں خیانت نہیں کرتا بلکہ امانت دیتے جاتے. ہم اپنے عمل سے اس کو دور کر دیتے ہیں. لوگ اسلام میں آنے کا، آج بھی اسلام جو قبول ہو رہا ہے قرآن اور حدیث پڑھ کے ہو رہے ہیں، مسلمان کے اخلاق سے نہیں ہو رہے. ارے ایسا کیسا بھائی؟ اور قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے کیسا مسلمان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پوری کی پوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہم چھوڑ دیے، ہم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو رمضان میں ہم کیا کرنا ہے ہم کو؟ اور یہ مہینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ پریکٹس کا مہینہ ہے. یہ مہینہ پریکٹس کا ہے، اور اس مہینے میں ہمارا ایمان جتنا مضبوط رہتا اور ہمارا ایمان جتنا زیادہ رہتا کسی اور مہینے میں نہیں رہتا. کیسا؟ اب دیکھو، اب غور کرو. ہم روزے سے، ہم کیا بچہ بھی روزے سے ہے، 10 سال کا، ہم اس کو روزہ رہنا شروع کراتے ہیں کہ عادت ہونا ہوگی. اس کو بھی اتنا یقین ہوتا ہے کہ جو ہے سنا تنہا ہے، اکیلا ہے، مگر ایک گھٹ پانی کا نہیں پیتا. اس کو یہ یقین رہتا کہ اللہ دیکھ رہا. رمضان کے مہینے میں اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہے. ایک 10 سال کا بچہ ہے، ایک گھٹ پانی نہیں پیتا. اور غیر رمضان میں، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی چوری کر رہے، یقین نہیں ہے اللہ کے دیکھنے کا. چلے گیا آپ کہیں کو گیا بھائی، یہ چیز ہم کو سمجھنے نہیں، ہم سمجھ رہے تھے کیا ہے یقین، کیا ہے ایمان ہے. اللہ دیکھ رہا، ایمان ہے. رمضان کے بعد اللہ دیکھنے کا، اللہ دیکھ رہا بول کے ہمارا ایمان کہیں کو نہیں ہے. شیطان ایمان کا چور ہے، اعمال کا نہیں، ایمان کا چور ہے. رمضان میں انہیں قید ہے تو ہمارا یقین کتنا بڑھ گیا. اللہ دیکھ رہا، سامنے پورے لوازمات ہے، اکیلے ہے، کوئی نہیں ہے. مغرب کا وقت ہے، ابھی 10 منٹ ہے ابھی، پھر بھی پیٹ بھوک بولے تو بھوک بول رہی، پیٹ خطرناک ہو رہا، مگر کھیتے نہیں اس کو، کئی کو نہیں، ٹائم نہیں ہوا، اللہ دیکھ رہا. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو اچھے عمل کرنے سے کون روک رہا سمجھ رہے ہیں؟ ہم شیطان روک رہا سمجھ رہے ہیں. نہیں، شیطان نہیں روکتا اچھے عمل کرنے سے. انہیں ایمان نکال لیتا. اب دیکھو، اب ہم جو ہے سنا رمضان میں کئی جنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. شیطان رکایا، شیطان تو بیٹھے ہوئے ہیں نا قید خانے میں، کہاں سے کیسا رکایا بھائی؟ پھر انہوں کہیں کو نہیں پڑھنے نماز. تو عام دنوں میں بھی نفس ہی روکتا نماز پڑھنے سے، شیطان نہیں روکتا. شیطان نماز جب ہم پڑھتے، جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایمان نماز کو خراب کرنے آتا ہوں. ایمان والے کی نماز، جو ایمان والا نہیں ہے اس کی پڑھو ہے.
ایمان والے کی نماز قبول ہی نہیں ہے، پڑھو بولتا. جو ایمان والا ہے اس کو نماز پڑھنے کے واسطے جو ہے نا آگے وہ کرتا، وسوسے ڈالتا. جیسی نماز پڑھنے کا ہے ویسی نماز پڑھنے نہیں دیتا. اب اس کی ایک مثال سمجھنے کے واسطے ایک اللہ والے سناتے، صحیح ہے واقعہ ہوا نہیں ہوا نہیں معلوم، اللہ والے سناتے کہ انہیں کیسے وسوسے ڈالتا. ایک صاحب تھے، ان کی 4 دکانیں ہیں. صاحب کے 4 دکانیں تھے، پابند نماز کے پابند. عشاء کی نماز کو گئے، نماز پڑھے، امام صاحب سے کچھ چوک ہو گئی. امام صاحب بول رہے ہیں 4 رکعت پڑھایا، لوگ بولے نہیں 3 رکعت پڑھائے، بعض بولے نہیں 4 پڑھائے، بعض بولے 3 پڑھائے. اب اسی میں بحث ہو رہی چل رہی. تو جو ان کے 4 دکان تھے انہوں اٹھ کے بولے امام صاحب آپ 3 رکعت ہی ہاں، انہوں بولے 4، انہوں نہیں میں بول رہا ہوں نا 3 ہی پڑھائے، آپ 4 رکعت نہیں پڑھائے. تم اتنا یقین سے کیسا بول سکتے؟ وہ کیا ہے اصل میرے 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. 3 دکانوں کا حساب ہو گیا، ایک دکان کا حساب باقی ہے. تو نماز کہاں پڑھ رہے انہوں؟ کہاں ہے نماز؟ دکان میں ہے، تو نماز کہاں ہو رہی؟ تو یہ جو مہینہ ہے ہمارا، یہ مہینہ پریکٹس کا ہے، کیونکہ شیطان قید ہے اور نفس کو ہم ہرا سکتے، نفس کو ہم ہرا سکتے. جب شیطان آ جاتا ہے تو نفس طاقتور ہو جاتا ہے. دوست شیطان اور نفس دوست ہے. تو جب شیطان آزاد ہو جاتا ہے تو ان دونوں طاقتور ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو ہرانا ذرا مشکل ہوتا ہے نفس. تو یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ کیا کرا، ایک مہینہ ہمارے کو پریکٹس کے واسطے کر دیا. شیطان کو کیا کرا، قید کر دیا. نمازوں کی پریکٹس کرو جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رہو جیسا روزہ رہنے کا حق ہے، علم حاصل کرو. اصل کیا ہے، ہم ایسا پھرا کے رکھا ہے انہیں 11 مہینے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، روزے کئی کیوں فرض کرو بول رہا. اب دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ بات آتے وقت دیا ہے، پھر دیا تھا اللہ، پھر دیا اللہ کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا پچھلی امتوں پر کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی اختیار. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کس کو بولتے تقوی؟ تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیزگار. ڈرنا اور پرہیز کرنا. ارے بہت متقی ہے، ارے بہت پرہیزگار ہے، بہت متقی آدمی ہے بولتے. ڈرنا اور پرہیز کرنا. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. کیسا ڈرنا؟ کیسا ڈرنا؟ وہ پرہیز کرنا وہی ہے نا بھائی. اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. ڈرنا کس کو بولتے ہیں؟ ڈر کیا ہے؟ ڈر کس کو بولتے ہیں؟ ڈر کیا ہے یہ نہیں معلوم. ہم بولو نا بھائی، ڈر اصل کیا ہے؟ ڈر کیسا ہوتا ہے؟ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ وہ نہیں معلوم ہمارے کو، سمجھ نہیں سکتے. ڈر ہمیشہ مستقبل کا ہوتا. دیکھ لو آپ غلط بولو تو بولو. ڈر مستقبل کا ہوتا، پاسٹ کا نہیں ہوتا، پریزنٹ کا بھی نہیں ہوتا. ہم بیٹھے ہوئے کچھ بھی ڈر نہیں. گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے. ڈر ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. ایک اور دوسری چیز، ڈر کتنے قسم کا ہے؟ ڈر کتنے قسم کا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے. پھر ہم اب متقی بننا ہے ہمارے کو، اللہ کا حکم ہے تو یہ مہینے میں متقی بننا. نہیں بنے تو میں تھوڑا ہی بولوں، میں بولا تو چلو بھائی آپ بول رہے میں ہم کہیں سننا آپ کی بات.
نہیں معلوم. ڈر کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ ڈر تو معلوم ہو گیا. ڈر بولے تو ڈر کیا ہے؟ ڈر ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، پاسٹ کا نہیں ہوتا، ہے نا؟ سمجھ میں تو آئے گا نا. ڈرنا بولے تو اللہ سے ڈرنا. مستقبل کا ڈر، کون سا بھی ڈر مستقبل کا رہتا ہے، فیوچر. پاسٹ جو ہو گیا اس کا ڈر نہیں ہوتا. یہ ہو گیا نا بھائی، چل چھوڑ اس کا کیا ہے. ڈر کتنے قسم کا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. ڈر صرف 2 قسم کا ہے. ڈر صرف 2 ہی قسم کا ہے. ایک ہے شر کا، ایک ہے ناراضگی. شر بولے تو نقصان، تکلیف. شر سے مراد نقصان، تکلیف. اب لوگ کچھ نقصان ہوا، اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، ڈر ہوتا ارے کاروبار میں نقصان ہو جاتا. شر کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف ہونا. اب ہم کو مار پڑی، میں اوپر ایسا نیچے سے گر گیا، جسم کو تکلیف ہوتی. ڈر تکلیف ہونا یا پھر نقصان. تو ڈر کیا کہہ رہا تھا؟ اس کو شر کا ڈر بولتا. اب ایک مثال شر بولے تو اور ایک مثال سمجھ سکتے اس کو کہ ایک محلے میں جیسے بدماش شخص ہے، اس سے ہم ڈرتے. کس سے ڈرتے؟ اس کے شر سے ڈرتے، یعنی انہیں ہمارے کو نقصان پہنچاتا، اس سے ہمارے کو تکلیف ہوتی. تو ڈر 2 قسم کے تھے. اور ایک ڈر کون سا ہے؟ ناراضگی کا. اب ہمارے محبوب ہے، بیوی ہے، بیوی سے ہم کیسا ڈرتے؟ انہیں ہمارے نقصان پہنچاتی بول کے ڈرتے. اگر ہم کچھ کام کریں تو ناراض ہو جاتی ہو. اب تیسرا ڈر کون سا ہے بتاؤں میں؟ ہے 2 ہی ڈر ہے. تو ہم اللہ سے کون سا ڈرنا؟ اللہ سے ناراضگی کا ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تاکہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ. کیسا ڈرنا اللہ سے؟ اللہ ناراض نہ ہونا میرا. یعنی ہمارا جو عمل ہے، ہم جو عمل کریں. اب مثال کے طور پہ بھائی ہم گھر میں جو ہے نا، گھر میں ہمارے گھر والے ہمارے کو سودا لاؤ بولے، ہم نکل گئے، کام سے نکلے، بھول گئے. گھر کو آنے کا یاد آیا، ارے یہ سودا لاؤ بولے تھے، میں لانا بھول گیا. اب ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم جو عمل کر رہے ہیں، میں یہ عمل کرا، اللہ ناراض ہوتا کیا؟ یہ احساس ہے ہمارے اندر، یہ احساس پیدا ہو گیا تو متقی ہو گئے. اور اللہ کے پاس مکرم وہ ہے جو متقی ہے. اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اور جب تک متقی نہیں ہوئے، موحد نہیں ہوتے، آپ کو توحید حاصل نہیں ہوتی. یعنی جو توحید کا جو نعرہ لگے ہوا ہے نا، وہ توحید نہیں ملتی. آپ کچھ بھی کر لو، جب تک آپ متقی نہیں ہوتے. تقویٰ جب تک آپ اختیار نہیں کرے، اس وقت تک آپ موحد نہیں ہوتے، توحید آپ کو نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے ہم کو بتانا توحید بھی. توحید کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان جب تک توحید ایمان نہیں آیا، توحید نہیں حاصل نہیں ہوتی. ایمان کیا ہے؟ اب دیکھو ہم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہمارے کو ساتھ دیکھنے کا یقین کیسا ہے؟ رمضان میں 10 سال کا بچہ بھی 1 گھونٹ پانی نہیں پی رہا، کیا کو نہیں اللہ دیکھتا. رمضان کے بعد نہیں، یقین ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان لے اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں ہے، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. جب ساتھ ہے تو نے ہمارے کو دیکھتا نہیں دیکھتا. افضل ایمان. تو یہ مہینے میں ہم کو کیا دے اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو پریکٹس کرا رہا. اللہ تعالیٰ ہم کو
प्रैक्टिस करा रहा, जैसा बैरक्स फौज जो रहती ना उसको डायरेक्ट बॉर्डर पे नहीं भेजते थे, हथियार दे दे के जाके लड़ो बोल भेजते, ट्रेनिंग देते। पहले जो है उसको जैसे निशाना लगाना सिखाते, पहले तो एक्सरसाइज कराते अच्छी, सुबह सुबह उठते एक्सरसाइज कराते, वो कराते, उसका तैरना सिखाते, उसको जंपिंग कराते, सब कराते, अभी हथियार नहीं देते, रनिंग कराते, तैरना सिखाते, झाड़ पे चढ़ना चढ़ा सिखाते, उतरना सिखाते, वो पूरा सब कराने के बाद आखिरी में जैसे बंदूक लेके बंदूक चलाना सिखाते, निशाना लगाना सिखाते, सब सिखाने का। उसके बाद देख लिया हाँ भाई मैं सब हो गया, अब इसको बॉर्डर पे जाओ। तो ये महीने में हम क्या करना, प्रैक्टिस करना है, ट्रेनिंग लेना कि अल्लाह से डरना। अब डरना यहाँ पे और एक बात है, डर हमको कब होता, ये तो समझ में आया ना भाई कि डर मुस्तकबिल का होता, पास्ट का नहीं होता। डर दो किस्म के थे, एक नुकसान का, शर का, और एक नाराज़गी। मगर ये डर होता कब, कैसा होता, किसी के डर किस वक्त पैदा होता हमारे अंदर, डर हमारे अंदर किस वक्त पैदा होता, जब तक कि हमारे को उसका इल्म ना हो, किसी शय का इल्म ना हो, उस वक्त तक हम किसी से डरते नहीं डरते। मिसाल के तौर पर समझने के, कुत्ता है, कुत्ते से हम बोल रहे हैं, कुत्ते से आदमी डरता नहीं डरता, कई को डरता, इंजेक्शन ले लेना, कुत्ते का इल्म है बोल के डर रहे ना, कुत्ते का अगर इल्म नहीं है तो नहीं डरते। उसकी एक मिसाल जो हकीकत हुई तो है, एक रुस्तम बोल के बहुत मशहूर पहलवान गुजरा दुनिया में, पहलवान रुस्तम, उसके और ऐसा ख़तरनाक उन्हें मारा तो जो है सो फसलियाँ टुड़ियाना, उसका कबीला बहुत बड़ा, ये सब सोरा में। आपको इल्म है रुस्तम के बारे में कि जो है सो रुस्तम एक फाइट मारा तो मेरे फसलियाँ टूट जाते, इल्म है। उन्हें सोरा, एक चोर आया, घोड़ा चोरा करके जा रहा, देखा उन्हें, जाके घोड़े पे चढ़ गया, चढ़ के चोर को फाइट मारा, अरे छोड़ बोला उसने रुस्तम को चेहरे से वाकिफ नहीं, खाली उसके पास रुस्तम का इल्म है कि रुस्तम इतना पहलवान है कि उन्हें फाइट मारा तो तेरे फसलियाँ टूट जाती आदमी की। अब उन्हें मार रहा फाइट, अब इन्हें चोर क्या कर रहा, छोड़ रुस्तम, अरे रुस्तम जो लाए रहे मेरा असर गया, क्या करा उन्हें, कुछ भी नहीं करा, अरे रुस्तम आ रहा, तो घोड़े पे टूट गया, रुस्तमिच चोर देखा, अरे रुस्तम आ रहा, उन्हें भी जैसे घोड़ा चोर के मार, कैसा डरा उन्हें, इल्म था उसके पास, कहीं का उसके पास इल्म ये था कि रुस्तम मेरे को मारा तो मेरे फसलियाँ टूट जाती, जबकि रुस्तम मार दिया उसको, मगर उसको कुछ भी नहीं हुआ। कहीं को रुस्तम को नहीं जाने ही नहीं, रुस्तम को पहचाने ही नहीं, मगर उसको ये इल्म है कि जो ऐसो रुस्तम अगर मेरे को मारेंगा तो मेरे फसलियाँ टूट जाती। तो हम अल्लाह से कैसा डरना, उसका इल्म हासिल करना। तो अल्लाह नाराज़ कैसे कब होता, अल्लाह राज़ी कब होता, इल्म जब तक नहीं आया हम अल्लाह से नहीं डर सकते। और इल्म हासिल करना इसलिए फ़र्ज़ है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब इल्म दीन बोले तो हमारे पास क्या हो गया, आज आम मुसलमानों के पास इल्म दीन बोले तो ज़रूरियात ज़िंदगी के इतना इल्म हासिल करना, कुरान पढ़ने आना, नमाज़ पढ़ने आना, बस ये थोड़े बहुत मसाइल ख़त्म, इतनी
ہو گیا. ضرورت کے جاتے وقت کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، ضرورت سے نکلتے وقت کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سفر کی دعا، سوتے وقت کی دعا، سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا. ختم. دین ہو گیا. سمجھ رہے دین یہ ہے ہی نہیں. ہم دین ایک ہے ہم سمجھ رہے ہیں، اور آج دین کو بہت الگ انداز میں جیسے شیطان لے کے نکل گیا اتنی دور. اور آج لوگ دھوکہ جبے کبے پہننے کے. ہم جیسا پرسوں گئے گلبرگہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو گئے. ان کے ایسے کئی ایسا اللہ والے گزرے، ان کی اولاد آج بیٹھی ہوئی ہے مسلک کو. ان کے پاس جا کے پوچھے تو جواب یہ آتا، سوال نہیں کرنا ان سے، ان کی نظر پڑ گئی تو کامیاب ہو جاتے. ارے بھائی جب آئے آپ کے پاس تو آپ سے پوچھیں گے نا، سیکھیں گے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے. سوال علم کی کنجی ہے. جب تک سوال نہیں کریں گے علم نہیں کھلتا. اس لیے ہمارے بزرگان دین اپنے بات جب پیش کر دیتے، دین کو پیش کرنے کے بعد سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے. کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. اب جو بھی بات ہم پیش کریں اس میں سمجھ نہیں آیا پوچھو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات رکھتے تھے سوال اس انداز میں کہ صحابہ پھر پوچھنا. کیا صحابہ کا انداز کیا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. سرکار جب پوچھتے، سوال کرتے، صحابہ جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے. پھر سرکار پوچھے، پھر تیسری وقت پوچھے، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. تب اس کے بعد سرکار جیسے بتاتے. ہم سوال ہی نہیں کر رہے ہیں. کسی عالم دین کے پاس جا کے پوچھ رہے تھے اور اللہ والے ہوئے تو ہوگا. سانپ کی اٹھی آتی ہے، اس کے اندر سانپ جو سپیرا رہتا اٹھی میں سانپ لے کے پھرتا. سانپ نہیں ہے اس کے پاس، خالی ڈرا رہا سانپ ہے سانپ ہے سانپ ہے. ڈھکن اٹھا کے دیکھے تو خالی ہے. آج یہ حال پورے خانقاہوں کا، مرشدوں کا ہوتے ہیں. 95% یہ حال ہے. نہیں ہے بول کے بھی نہیں، علم ہے. نہیں ہے بول کے نہیں ہے، مگر خاموشی اختیار کی ہے. ہم آج ایسے ان لوگوں کو دیکھ کے ارے بھائی یہ کیا ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں، قدموں میں گر جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی، کہاں سے ہے، کدھر سے ہے. علم نہیں رہنے سے بتا نہیں سک رہے. بخاری میں ہو گیا، اس میں ہو گیا، اس میں ہو گیا. بڑوں کا ہاتھ کا بوسہ دینا سنت صحابہ ہے. اپنے سے بڑوں کو ہاتھ پہ بوسہ دینا، اپنے سے اور اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، جو عزت والے ہیں ان کے ہاتھ کا بوسہ دینا سنت صحابہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ ہاتھ کا بوسہ دیتے. شیطان ہمارے کو دیتے. پھر اب علم جس کے پاس نہیں ہونا جواب نہیں دیتے، ارے نہیں معلوم ہو جاؤ کیا انہیں ایسی چاہیے، کرتا وہ کرتا، ادب نہیں ہے، اللہ والا کا وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہم کو، امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، بہانے ڈھونڈ کے اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ، اگر دوزخ کے مستحق بھی ہو گئے تو جیسے ان کو بہانے ڈھونڈ کے جنت میں جیسے لے جاتا. اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ. ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. تو یہ مہینے میں ہم روزہ ایسا رہنا کہ جیسا اللہ تعالیٰ رہو بولا، اور تقوی اختیار کرنا. ہم متقی ہوئے نہیں ہوئے ہم نہیں بولتے، ہم بول رہے ہیں تو ہم انہوں بول رہے ہیں وہی نہیں ہوتے. ہم دیکھ لینا اللہ تعالیٰ ہم کو، میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، مثال دیا تھا، گاڑی کے ساتھ اس کی بک بھی آتی ہے، بکلیٹ آتی ہے، مینول آتی نا. تو ہم انسان ہیں، ہم کیسا رہنا اس کی بکلیٹ دیا اللہ تعالیٰ قرآن. سرکار پریکٹیکل کر کے بتا. تو دونوں چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہم وہ چیز ہے نہیں ہے. کیسے اس کو کیا بول سکتے ہیں سر، ٹیسٹر ہے نا.
اب یہاں پہ کرنٹ ہے نہیں ہے، کیسا دیکھیں گے؟ ٹیسٹر لگا کے دیکھ لینا. تو ویسے ہی ہم جو اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہم ہوئے نہیں ہوئے، ہم ایمان والے ہوئے نہیں ہوئے، اس کا ٹیسٹنگ کیسا کرنا؟ قرآن حدیث. ہم بولے تو نہیں ناقابل ہو، پوری دنیا مل کے اگر ہم کو بے ایمان بول رہی، مشرک بول رہی، کافر بول رہی، ہم قرآن اور حدیث کے تحت ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والے ہیں. پوری دنیا اگر ہم کو ایمان والا بول رہی، انہیں جنتی ہے بول رہی، قرآن اور حدیث میں کے تحت اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ایمان والے ہم نہیں ہیں. وہ پیمانہ ہے ہمارا، کرنٹ چیک کرنے کا کیا ہے؟ ٹیسٹر ہے. قرآن اور حدیث سے ہم اپنے آپ کو دیکھنا. تو متقی ہم ہے نہیں ہے. رمضان کیا اللہ تعالیٰ فرض کیا کیوں کرا؟ متقی بننے کے واسطے فرض کرا. تو متقی ہم رمضان گزرنے کے بعد ہم متقی ہوئے نہیں ہوئے دیکھنا نا بھائی. رمضان کے روزے رہ لیے، ختم ہو گیا، بس ختم. سحری کر لیے، افطار کر لیے، دبا کے حریص کھا لیے، دہی بڑے، سوپ ہو گیا. رمضان میں جیسے نئے کپڑے بنا لیے، افطاری زبردست شکرما بنا کے پی لیے، کر لیے، ختم. رمضان ختم، سوپ ختم. پھر مقصد کیا ہوا بھائی؟ ہم گاڑی لیے نہیں، گاڑی لیے کئی جگہ سے لیے ہمارے سفر کو آسان ہونا. ایک جگہ سے گاڑی کہیں نہیں جاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے. تو مقصد اگر ہم گاڑی سے پورا نہیں ہو رہا تو گاڑی لے کے کیا فائدہ؟ تو رمضان ہمارے اوپر فرض ہوا کہ ہم متقی ہونا، تو ہم متقی نہیں ہوئے تو ہم روزے رہ کے کیا فائدہ؟ گاڑی اگر ہمارے کام نہیں آ رہی، جس مقصد کے لیے ہم گاڑی لیے وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ہم گاڑی کو کیا کرتے؟ پھینک دیتے، کباڑی میں ڈال دیتے. بیٹھ میرے کام میں جس کے واسطے کام کیا سے گیا وہ کام ہی نہیں کر رہی نے، ایک ہی گاڑی ہے، بولتے نہیں بولتے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ روزے فرض کرا کئی کیسے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم متقی اگر نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا؟ ڈال دیتا کباڑ میں، کیا جاؤ جہنم میں. پھر ہم متقی ہوئے نہیں ہوئے وہ ہم دیکھ لے رہے ہیں، ٹیسٹ لگا کے چیک ہی نہیں کر رہے. میں بولا تو ان کو قبول کرو بھائی، اللہ بولا تو سنو. اللہ ایک پایا ہم. اور رمضان کا مہینہ اتنا ہے مولا، اتنا ہے ہم بولتے ہوئے جیسے نا رات بھی ہو گئی تو جیسے بس نہیں ہوتا رمضان کے تعلق سے. رمضان میں اب دیکھو، آپ پہلے تو تقوی کی بات کریں گے. اصل کیا ہے؟ تقوی سے پہلے بات آئی، بول رہا ہوں سن لو. وہ بھی رمضان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ وہ کتاب ہے جو فرق کرتی ہے حق اور باطل کی، حق اور باطل کی فرق کرتی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا، میں نے بولا. ہم کبھی قرآن سے ہدایت لیے کیا؟ قرآن یہ مہینے میں نازل ہوئی، رمضان میں. اور قرآن کو ہم کیا کر دیا آج؟ قرآن صرف اور صرف رمضان میں پڑھی جاتی، پھر بند کر کے رکھ دیا. پھر رمضان میں قرآن نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کئی کو نازل کرا، کیا ہے اس. ہم جب قرآن پہ ایمان لائے تو پھر کیسا لائے نہیں معلوم. ہم قرآن کو قبول کریں، ہم کون سی بھی چیز کو جب قبول کریں تو اس کے تقاضے رہتے. ہم ایمان لائے کسی پہ تو اس کے تقاضے رہتے، تقاضے ہم پورے کر رہے نہیں کر رہے. ہم قرآن شریف کو کیا، آج قرآن شریف کا کیا حال ہے؟ رمضان میں کھلی تو پھر رمضان میں، یا نہیں تو قرآن موتا ہوگی کسی کی تو ایصال ثواب کے لیے، نیا گھر بنائے تو خیر برکت کے لیے، نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں تو ملگی میں پڑھ لیں جا کے. بس قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا، برکت کے لیے نازل نہیں ہوا. برکت تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیں گا، مگر قرآن نازل کیوں ہوا ہم کو نہیں مانا. تو قرآن 4 تقاضے کرتا ایمان لانے والوں سے. ہم جب قرآن کو قبول کریں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو انہیں 4 تقاضے کرتا ہے. پہلا تقاضا کہ اس کی تلاوت کی جائے، جیسا کرنے کا حق ہے.
ہڑی اڑی ویسا نہیں پڑھ لینا، سکون سے اطمینان سے جیسا پڑھنے کا حق ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، پہلا۔ دوسرا، اس کو سمجھنا کہ قرآن میں کیا ہے۔ تیسرا، اس پہ عمل کرنا۔ چوتھا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہم کتنے پہ عمل کر رہے ہیں دیکھیں، رمضان میں کھلا تو پھر رمضان میں تو ہم آج اتنے دور ہے دین سے، دور 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 تک ہمارا دین سے تعلق ہی نہیں۔ ہم دنیا میں اتنے شیطان نفس دنیا ہم کو اتنے دنیا میں لگا کے چھوڑ دی، اور پھر ہم جیسے دعوے دار ہم جنتی ہے، ہم دعوے دار ہم جنتی ہے، ایسا ہوگا؟ تو اس سے بچنا، تو ہم قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، تو ہم قرآن پہ ایمان لانے کے دعوے کے مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز قرآن کی رمضان میں ہی نازل ہوئی۔ تو اب متقی، اب اللہ تعالیٰ تو بولیے ہدایت ہے کس کے واسطے؟ لوگوں کے واسطے۔ کون لوگوں کے واسطے ہدایت ہے؟ کیسا ہے بھائی بولو، کیسا بولے؟ قرآن میں ہے کوئی ہے قرآن میں ہم کو معلوم ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کھولتے ہی بول رہا، سورہ فاتحہ پڑھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی لوگ کئی قسم کے ہیں، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، محسن ہے، متقی ہے، شہید ہے، لوگ نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، لوگ۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے۔ اب ھدی للناس بولے تو لوگوں کیا سمجھ، سب کیا سے سمجھ رہے ہیں؟ کیسا پھرایا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے تیسرے رکوع میں جا کے فرما رہا اللہ تعالیٰ یہ کتاب کیسی ہے، اس سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے، اسی سے جو ایسے لوگ ہدایت پاتے، قرآن سے لوگ گمراہ ہوتے، قرآن سے لوگ ہدایت پاتے، گمراہ بھی ہو رہے ہیں ہدایت قرآن سے۔ پھر اللہ بڑا ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے۔ کیسا پھر آیا؟ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے جیسے من چاہے جیسے وہ کر لے رہا، اور آج ایسے بہترین انداز سے جیسے پھرا رہا ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ صحابہ عرب ایسے بھی نہیں، پیدائشی عرب، اور عرب ان لوگ کو آج بھی فخر ہے عرب ہونے پہ، اس دور میں تو خیر وہ تھا، آج بھی عرب، ہم جو عرب جس کو عربی نہیں آتی ان کو اجمی بولے تو گونگے، جس کو بات کرنے نہیں آتا، عرب بولے تو بات ہمارے کو آتی کرنے، تم لوگوں کیا اجمی ہے، بات کر گونگے ہے، تمہارا کو بات کرنے سے نہیں آتا۔ وہ اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا ان کو کہ پوری دنیا کو لوگ گونگے بولتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہی عرب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کیا فرما رہا ہو؟ ہم تو اجمی ہیں، پھر ہمارے عربی قرآن کیسا سمجھ لیں گے اتنی آسانی سے؟ پڑھ لو، سمجھ نہیں آتا اس پہ عمل کرو بولے تو لے کے چلے آتا سیدھا جہنم میں۔ ہم اس سے بچنا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے ہم کو اگر ہدایت مل رہی تو ہم متقی ہو گئے، قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی تو ہم متقی نہیں ہے۔ میں بولا تو بولو بھائی، چلو بھائی آپ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے۔ قرآن سے جس کو ہدایت ملی انہیں متقی ہے،
قرآن سے جس کو ہدایت نہیں ملی انہیں متقی نہیں ہے، یعنی روزے رہنے کا اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ پھر متقی کون ہے؟ کیسا پہچاننا متقی کون ہے؟ کیونکہ ڈر جو ہے دل میں ہوتا ہے، ڈر کا تعلق دل سے ہے۔ دیکھ لو آپ مثال سمجھنے گیا تو بھائی اب ہم کتے سے ڈرتے سمجھ، مثال سمجھنے گیا ہم ڈر رہے ہیں، مگر ایک ساتھ میں اور ایک جنا ہے، اب اس کو دے کیا ڈر رہا ہے بھائی کتے سے، خود ڈر رہے ہیں۔ یہ ڈر جو ہے کسی کو بتا نہیں سکتے کتنا ڈر رہے ہیں، پیمانہ نہیں ہے۔ کتے سے ڈر رہے ہیں، ارے کہیں کو ڈر رہا ہے بھائی، یہ ڈرتا کہ چل 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 چل، اس کی ہمت پہ اپن جاتے مگر خود ڈرتے رہتے، ڈرتے نہیں۔ خالی کتے کی مثال کون سی بھی چیز ایسا کچھ بھی ایسا رہا تو اب پولیس والا ہے، ارے یہ پوچھتا وہ پوچھتا، ارے چل رہے چل کچھ بھی نہ ہوتا، مگر یہاں پہ ڈر ہے۔ تو پھر ہم کیسا پہچاننا کہ ہم ڈر رہے نہیں ڈر رہے؟ تو اس کی بھی پہچان ہونا نا بھائی۔ آتی چل رہا تعالیٰ بول رہا ہدی للمتقین الذین یؤمنون، الذین یہ وہ لوگ ہیں کون؟ متقی۔ متقی کون ہے؟ الذین یہ لوگ ہیں کون؟ الذین یؤمنون، متقی کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے آج پوچھے غیب سے مراد، بڑے بڑے علماء کرام بھی جیسے نا غیب پہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانے سے مراد اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ابھی میں بولا یہ ہماری، اب جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بولے لم ترانی، نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ یہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کے تجلیات کا برداشت نہیں کر سکتی، جل کے خاک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ بولا میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اللہ غیب کا ہے، قریب نہیں ہے ہمارے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ پھر حدیث بھی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث بھی سنے کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان لے اللہ تیرے ساتھ ہے، جہاں تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ الگ شکل ہے کہ ہم یہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سک رہے ہیں اللہ کو، تو اللہ غیب کا ہے۔ پھر اور ایک آیت میں ایک جگہ کیا فرمایا ہمارا اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلے ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ظاہر ہیں، اللہ بول رہا میں ظاہر ہوں۔ غیب کا ہے اللہ، تو اللہ پہ ایمان کا ہے۔ غلط کہا گیا نا جی، دھوکہ دے دیا نا شیطان۔ بڑے بڑے علماء کرام جیسے خطبے میں مسجد میں جمعے کے بیان میں جیسے بولتے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جو غیب ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، نقل کو میں کچھ نہیں ہو سکتا قانون، اب کیا بولوں، اب کچھ بولا تو جیسے جھگڑا ہوتا۔ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب کیا ہے، کیا چیز غیب پہ ایمان لا رہے ہیں نہیں معلوم، ہمارے بے فکر زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر کیسا ہم متقی ہوں گے؟ غیب پہ ایمان لانے سے مراد مقدر پہ ایمان لاتے ہیں۔ مقدر بولے تو تقدیر، آپ کی تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ غیب ہے، مقدر چھپا ہوا ہے۔ کل کیا ہوں گا آپ کے ساتھ معلوم، چھپا ہوا ہے نا۔ کل چھوڑو بھائی، 10 منٹ کے بعد کیا ہوں گا، چھپا ہوا ہے نا، اس پہ ایمان لانا ہے۔ مقدر پہ ایمان لانا ہے۔ غیب کیا ہے؟ مقدر ہے۔ ہم اللہ ہے بول کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان غیب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ پہ ایمان لا رہا ہوں کیا بول رہا؟ اللہ بولے ہی مقدر پہ ایمان لانا ہے۔ ہم دیکھو غیب پہ اللہ پہ ایمان لا کے بولتے کہاں ہے، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز اصل کیا ہے وہ صلاۃ یعنی ملاقات کرنا ہے، ملاقات کو قائم رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ صلاۃ کو ہم سمجھیں گے بعد میں، اللہ زندہ رکھا توفیق دیا تو صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کے آگے کیا فرمانا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم ان کو دیے وہ ہماری راہ میں خرچہ کرتے ہیں۔ اب بولو آپ، اب یہاں پہ بھی جیسے پھرا دیا انہیں، اب یہاں پہ بھی پھرا دیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم دیے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے۔ اب کیسا پھرایا؟ کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ پیسہ سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ دیا بولے تو پیسہ سمجھ رہے ہیں۔ کسی کو کچھ بھی نہیں دیا تو پھر انہیں متقی کیسا ہونا؟ اللہ برا نا بھائی، خرچہ کرو برا نا، خرچہ کرتے ہیں برا، پھر کیسا متقی ہونا؟ کسی کو پیسہ ہی نہیں دیا، سب کو دیا گیا، پوری دنیا کو دیا گیا، پیسہ نہیں دیا۔ کسی کو اتنی دیا انہیں اس کے بے حساب گن رہی ہے، بے فکر ہے، کچھ دے دے اللہ کے نام پہ دے، ان کے نام پہ دے، اس کا صدقہ دے، پھر رہا ایسے نہیں۔ پھر اب انہیں خرچہ، انہیں اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے جیسے متقی ہو جانا، انہیں متقی نہیں ہونا۔ اللہ کا کلام تو جیسے غلط نہیں ہو سکتا نا، ہم سمجھے نہیں۔ یہ ہم اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں اتنے بزی ہو گئے، دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم دین کو اسے پیچھے ڈال دی، ضرورت نہیں ہے۔ ایسا گرا کے رکھا ہے انہیں، کچھ بھی نہیں بھائی، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حق حلال کی کما لو، حرام کی نہیں، حق حلال کی کما لو، بس کامیاب ہو گئے۔ کیسا کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا کیسا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا جو کچھ دیا، جو کچھ میں کیا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جان دیا نا، نہیں دیا؟ اللہ کی راہ میں لگانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا، نہیں دیا؟ علم بھی اللہ کی راہ میں لگانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دیا، قوت بھی اللہ کی راہ میں لگانا۔ علم دیا، جو علم دیا وہ دوسروں کو پہنچانا۔ قوت دیا، مثال کے طور پہ ہم جیسے راستے میں جا رہے ہیں، کوئی گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہم وہاں پہ ان کی، ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، وہ اللہ کی راہ میں ان کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں گاڑی ہٹانا، ان کو اٹھا کے جیسے سائڈ میں رکھنا، یہ طاقت اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے نا شعور دیا، کوئی آ کے آپ سے جیسے مشورہ پوچھے تو آپ جتنا بہتر مشورہ دے سکتے دینا، اگر نہیں دیے تو جیسے مما رزقناہم یونفقون میں سے نکل جاتے۔ حال ہی ہم پیسہ سمجھ رہے ہیں، مگر پیسہ بھی خرچہ کرنا ہے، نہیں ہے بلکہ نہیں، پیسہ بھی کرنا۔ 1 روپیہ دیا، 10 پیسے دینا اللہ کی راہ میں۔ زکوٰۃ تو الگ ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر انسان پہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو جان دیا، جان اللہ کی راہ میں لگانا، جسم دیا، جسم لگانا، قلب دیا، قلب لگانا، روح دیا، روح لگانا، طاقت دیا، طاقت لگانا، عقل دیا، عقل لگانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ نشانی ہے، دیکھو یہ ہے نہیں، ہم کر رہے ہی نہیں، کر رہے تو کیا ہے؟ متقی ہے۔ دیکھ لو، میں بول رہا ہوں، بولو چلو بھائی، وجی بھائی تم بول رہے ہو، چلو غلط ہے، یہ ہے، میں بول رہا ہوں تو چھوڑ دو۔ اس کے آگے فرما رہا پھر الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا بھائی؟ قرآن پہ بھی ایمان لانا ہے، جو ہم پہلے ذکر کریں، 4 تقاضے جو ہم کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے یعنی زبور، توریت، انجیل پہ بھی ایمان لانا۔
الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ بھی ایمان لانا ہے، حشر کے دن کے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ ہدایت یافتہ کون ہے برا؟ یہاں سے یہاں تک پورا گنایا نا بھائی، گنا کے کیا برا؟ پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن شروع ہوتے ہی قرآن بیچ میں بھی نہیں بول رہا، اور یہ پہلا رکوع تقریباً مسلمانوں کو یاد ہے، تقریباً پہلا رکوع الف لام میم بولتے ہی سناتے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں، سمجھے نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ ہم وہ چیز حاصل کیسا کریں گے؟ اب ہم رمضان میں روزہ ہے، روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا، تو یہ چیزیں اللہ میاں بتا رہے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی جیسا، اور ایک تشریح بھی اللہ تعالیٰ پیسوں کے حساب سے تشریح بھی کرے، اور ایک جگہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، نیکی نہیں ہے۔ پھر آگے پورا اس کی ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں متقی اور کیسا وہ آگے کے ہے، متقی اور سچے لوگوں کی پہچان مل کے بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا دے رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، متقی کیسا، یہ ہدایت کیسا ہوں گی ہمارے کو۔ اور قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہے۔ متقی ہونے کیسے یہ رستہ ہمارے کو طے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا غیب پہ، پھر نماز قائم رکھنا، پھر جو ہے سو اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا، اس کے بعد پھر قرآن پہ ایمان لانا، پھر آخرت پہ ایمان لانا۔ قرآن پہ ایمان لانا مطلب اس کے تقاضے پورے کرنا، جو ابھی بات ہوئی 4 تقاضے جو ہیں وہ جب تک پورے نہیں کرے ایمان کیسے لیں؟ یہ چیزیں ہمارے کو نہیں معلوم، ہم اس سے جیسے کو دور جا کے پڑھیں، تو اس میں ہم یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے میں ٹائم بہت ہو جا رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز، تراویح کی نماز آپ کو رمضان میں ہے تو پھر رمضان میں چاہیے۔ تراویح کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، ہم اس پہ اہمیت ہی نہیں چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑنا۔ اور بہت جنے آج کل فیشن بنے ہوا ہے، 3 پارے 4 پارے 5 پارے پڑھ کے قرآن شریف ختم ہوتے ہی تراویح ہو گئی میری، اس کو ختم کر دیتے۔ تراویح چاند رات سے شروع کر کے پھر چاند رات تک چاند دیکھ کے ختم کر دینا۔ شوال کا چاند دکھا تو روک دینا، رمضان کا چاند دکھا تو تراویح شروع، شوال کا چاند دکھا تو تراویح بند۔ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، نہیں پڑھے تو گنہگار ہے۔ اور تراویح جیسے نا صرف رمضان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک مثال اس کو سمجھنے کے تراویح کی اہمیت ہے۔ ہم کو طواف کرنا ہے کعبے کا، تو کہاں کرتے ہیں؟ کعبے کے پاس۔ کعبے جب تک ہم کعبے کے سامنے نہیں آئے طواف نہیں کر سکتے۔ ہم کسی چیز کے ساتھ چکر کاٹے تو طواف نہیں ہوتا، ہو کعبہ رہنا وہیں چیز ہو طواف کرنا، ساتھ چکر کاٹے تو اس طواف ہوتا، گول پھرے تو صحیح ہے نا۔ تو تراویح کی نماز بھی صرف رمضان میں پڑھ سکتے، آپ شوال میں پڑھ سکتے، ذیقعد میں پڑھ سکتے، محرم میں پڑھ سکتے۔ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، رمضان سے ہٹ کے تراویح ہے ہی نہیں، اور ہم آج تراویح کو چھوڑ کے 5 دن پڑھے، 10 دن 3 پارے کر کے 10 دن پڑھ کے چھوڑ دیں۔ تراویح پوری پڑھنا، چھوڑنا نہیں۔ اور اس میں اور ایک مسئلہ بات آئی تو بول دے رہا ہوں تراویح کے اس میں، اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ تراویح نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ عشاء کی نماز بعض وقت کسی کی چھوٹ جاتی ہے، گھر سے کہیں تک جماعت چھوٹ جاتی ہے،
دونوں کیا ہے تنہا عشاء کی نماز. اور عشاء کی نماز جب تک نہیں پڑھے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے. عشاء کی فرض پہلے نماز پڑھنا، اس کے بعد تراویح کی نماز شروع کرنا. ارے تراویح کی نماز پڑھ لی ہوئی، پہلے تراویح پڑھ لی ہوئی، اس کے بعد عشاء کی فرض نماز پڑھی ہوئی تو نہیں. پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھنا، اس کے بعد تراویح کی نماز شروع کرنا. اور اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح جو ہے نا رک کے پڑھنے کی، 4 رکعت پڑھنا، پھر کچھ دیر وقفہ دینا، پھر 4 رکعت پڑھنا، پھر کچھ دیر وقفہ دینا. بعد اس میں کیا کرتے ہیں، وقفہ دینا ہے، کچھ بھی کرو آپ، تسبیح پڑھو، پھر جو ہے سو بیٹھو خاموش، کچھ بھی کرو، وقفہ دینا ہے کچھ دیر کا. 2 رکعت نفل نماز پڑھے ہوتا ہے، کچھ وقفہ ہے اس کا. علماء کرام جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بتائے ہیں وقفہ، اس کا وقفہ دینا. تو ائمہ کرام اللہ والے جیسے کیا کریں گے، وقفہ خالی جیسے کہیں کو گزارنا ہوتی ہے. تسبیح یہ عرش پہ جو ہے جو فرشتے ہیں ان لوگوں کی تسبیح ہے، معمولی تسبیح نہیں ہے، اور پوری توحید کی تسبیح ہے. ہاں پوری توحید کی ہے، ہر ایک کو سمجھنے نہیں آتی. تو وہ وقفہ دینا ضروری ہے. اس میں بعض لوگ کیا کرتے، تراویح کے پہنچے سمجھے، اگر عشاء کی نماز کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، یہ تو معلوم ہے، کیا کرتے عشاء کی نماز الگ پڑھ لیتے، پڑھ لے کے جا کے تراویح کی نماز پڑھتے. اس کا جو وقفہ ہوتا تراویح کا، تسبیح جو پڑھتے ہیں لوگ اٹھ کے جیسے نا 2 رکعت چھوڑ، 4 رکعت چھوڑ گئے میرے، یہ 2 رکعت تو پڑھ لیں گے اپن تراویح کے. جو وقفہ جو بیچ میں جو دینا ہے، وہ وقفہ اگر نہیں ہوا تو آپ کی تراویح کی نماز ہی نہیں ہوتی. پھر 2 رکعت کا پڑھنا بعد میں پڑھنا، ہاں وتر سے پہلے. تو اس میں مسئلہ اور یہ ہے کہ اس میں آپ کی عشاء کی نماز اگر چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، آپ گئے سپریٹ عشاء کی نماز پڑھے، اس کا تراویح پڑھ لیے کمپلیٹ. تراویح پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز، وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جس کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں ہوئی، انہیں جماعت کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا. نہیں، میں دیکھا تراویح کی نماز جب ہوتی ہے نا، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مطلب عشاء کی نماز وہ ہے بھائی ان کا، وہ الگ میٹر ہے. مطلب میں بھی کبھی ایسی ہی جوائن ہو جاتا جب جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے تو تراویح کی نماز، وتر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے. اگر عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو آپ تراویح کی نماز، وتر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. میں تو جماعت بنا سکتا مگر اس میں کیا ہے، اپنے مسجد کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اہمیت ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار بھی نہیں، مسجد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. گھر پہ جا کے پڑھ لینا. وہ کعبے کا مقام الگ ہے، وہ الگ ہے، ٹوٹلی الگ ہے. وہاں کعبہ، میں صرف مخصوص کعبے کی بات کروں گا، وہ الگ ہے، کمپلیٹلی الگ ہے. اس کو آپ وہ کر دو. جماعت ایک وقت ہو گئی، ایک وقت جماعت آپ مسجد میں پڑھ لیے، صرف جماعت بنانے کا نہیں ہے. صرف اور صرف بازار کی مسجد میں آپ کی اجازت ہے، محلے کی مسجد میں نہیں ہے. بازار کی مسجد، اب جیسا مثال کے طور پہ یہاں مدینہ مارکیٹ میں مسجد ہے، وہاں پہ جماعت کے ساتھ ہو گئی، آپ ایک 10 جنے گئے تو جماعت بنا کے پڑھ لے سکتے ہیں بازار کی مسجد میں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو آپ کیونکہ بازار میں مسلمان بھی آتا، غیر مسلم بھی آتا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا، غیر مسلم آتا، اس کی نماز کی اہمیت وہ نہیں رہتی، اب چھوڑ کے جو ہے سو جا نہیں سکتے، ایسے حالات ہوتے. تو اس وجہ سے بازار کی مسجد میں آپ کی اجازت ہے جماعت بنانے کی. دوبارہ بازار میں جو مسجد ہے نا اس میں اجازت ہے، وہ بھی اس لیے کہ جو ہے سو آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی غیر مسلم گراہک آ گیا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. اٹینڈ کر لیا آپ، اس کو کر لینے کے بعد آپ گئے جماعت کے ساتھ. کوئی اور ویسی اور کوئی کاروبار یہاں رہنا، ہاں اس کے شرائط ہے بھائی، خالی ایسا تھوڑا ہی ہو رہتا. محلے کی مسجد میں ایک وقت جماعت ہو گئی، پھر آپ جماعت نہیں بنا، تنہا پڑھ لینا. سفر کر رہے تھے آپ، سفر میں جیسے پڑھ لو بھائی، 4 لوگ آئے ہیں تو پڑھ لے سکتے ہیں.
تقریباً محلہ کی مسجد میں بھی جماعت بنا کے پڑھ 2 جماعت بنانے کا ہے ہی نہیں. مسجد کا احترام ختم ہو جاتا. جس کا دل بولا جب انہیں آیا اپنی جیسے نماز بنا اپنی سہولت کے حساب سے 4 دوست ہیں ہاں چل بھائی اپن جماعت کا ہو گیا تو کیا اپن جا کے اپن جماعت بنا کے پڑھ لے سکتے. تو مسجد کا جو احترام ہے, مسجد کا جو مقام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مسجد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. وہ چیز ہے اصل, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ بنانا ہی چاہ رہے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی چاہ رہے ہیں, تو جیسا ہم یہاں پہ عشاء کی نماز جماعت بنا کے پڑھیں, ایسا گھر میں پڑھیں جماعت بنا کے. مسجد میں جا کے اسپیشلی نہیں پڑھ سکتے جماعت بنا کے, جماعت ہو گئی تو کیا ہوا پھر پڑھ سکتے. مسجد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. مسجد کا ہاں سنگل پڑھ سکتے. مسجد کا جو مقام ہے وہ مقام گھٹ جاتا ہے اس کے واسطے, اور کچھ بھی دوسرا ریزن نہیں ہے. آپ جماعت جیسے نا گھر میں بنا کے پڑھ لو 4 دوست, ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھ لینا, جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, جماعت کا ثواب ہونا چاہ رہے ہیں, تو آپ گھر میں کسی کے گھر میں جیسے جماعت نماز بنا کے پڑھ لو. مسجد میں نہیں, بازار میں ہے تمہاری کنڈیشن کے حساب سے آپ جماعت بنا کے پڑھ سکتے ہیں, بازار کی نہیں. یا پھر آپ جیسا بولے سفر میں جا رہے ہیں 4 لوگ ہیں, چاہے تو بنا کے پڑھ سکتے ہیں, 2 رہے تو بھی بنا کے پڑھ سکتے. مگر کیا ہے احتیاط یہ کرنا 2 جنے ہیں تو سنگل پڑھ جانا. احتیاط اپن جہاں تک ہو سکے, اور اتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے ہم اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے. اب سفر میں اللہ تعالیٰ 4 کی جگہ 2 پڑھو بولا, نہیں پڑھتے, 4 ہی پڑھتے. 80 کلومیٹر فاصلہ ہے, فاصلے کے حساب. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی اہمیت ہے, ہم تراویح کو چھوڑنا نہیں, اور جو پیسہ پڑھنے کا طریقہ ہے وہ طریقے سے ہم تراویح کی نماز پڑھنا, یعنی فرض پڑھنے کے بعد تراویح شروع کرنا. اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی تو وتر کی نماز بھی تنہا پڑھنا, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے, میری بات نہیں ہے, یہ فتویٰ ہے, جا کے جامعہ سے آپ لے سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ اگر عشاء کی نماز تراویح تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. عشاء کی نماز میری فرض چھوٹ گئی بھائی, میں تراویح بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ نہیں, تراویح تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر چھوٹ بھی گئی فرض نماز, اگر عشاء کی چھوٹ بھی گئی, تراویح کی نماز چل رہی, تو پہلے فرض پڑھ لے کے تراویح شروع کر دینا. اور تراویح میں رک کے پڑھنا. یہ بھی میں دیکھا بہت جنوں کو, کیا تراویح کی جیسے 4 رکعت دیر ہو گئی, اتفاق ہوتا ہے, انسان ہے, بشر ہے, کچھ بھی اتفاق ہوتا ہے, دیر ہوتی نہیں ہوتی بول کے نہیں ہے, ہوتی دیر. جا کے تراویح کی 4 رکعت ختم ہو گئے, 6ٹھی رکعت میں شامل ہو گئے, 6 پڑھتے پھر 8 پڑھتے, کہ کچھ دیر وقفہ جو ہوتا وہ وقفے میں کیا کرتے, میرے 4 چھوٹے نا 2 پڑھ لیں گے, پھر 2 تراویح کا نہیں ہو. تراویح کا مطلب ہی یہ ہے کہ رک کے پڑھنا. تو آپ کی تراویح کی نماز نہیں ہوتی, ضائع ہو جاتی. آخری میں پڑھنا, کیونکہ آپ وطر سے پہلے پڑھ کے پھر وطر پڑھنا. تو یہ چیز کا خیال رکھنا, اور تراویح نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ پھر نہیں ملتی. جیسا کعبے کا طواف, ہم عمرے کو گئے یا حج کو گئے تو جتنا موقع ہے بھائی کر لو بھائی طواف, پھر نہیں کر سکتے طواف, بولتے نہیں, آئیچ نہیں سکتے, ہوتا ہی نہیں, جتنا طواف کرنا ہے کر لو, جتنا گھورنا ہے کعبے کو گھور لو, پھر نہیں ہوتا. تو ویسی تراویح بھی جیسے نا پھر سال تک نہیں ہے. تو اور یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا ہے, لوٹنے. اور یہ مہینے میں پہلے حصے میں رحمت ہے اللہ کی, دوسرے میں جو ہے سو استغفر اللہ ذہن میں سے نکل جاتا ہے, وہ تو تیسرے میں ہے. ایک حصہ رحمتوں کا ہے, ایک حصہ ذہن میں سے نکل جاتا ہے. خیر چلو, بخشش کا ہے, آخری جو دہا ہے وہ بخشش کا ہے, اس میں اپنی بخشش کرا لینا. جیسا جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سے نکل جانا, خاک آلود و ناک اس کی, جو جبرائیل علیہ السلام بولے اس سے نکلنا. اور اپنے یہ پریکٹس ہے, شیطان قید ہے, پابند سلاسل ہے, تو اچھی پریکٹس کر لینا. انہیں جب چھٹ کے آئیں گا تو ہم اس سے لڑنے کے واسطے تیار ہیں.
یہ مہینہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہا، جیسا بارڈر میں چھوڑنے سے پہلے پریکٹس کرتے ویسا ہم کو یہ مہینہ دیا اللہ تعالیٰ، شیطان کو پابند سلاسل کر دیا. آپ پچھلی بار سوال کرے تھے کہ نماز کو روکتا شیطان بول کے. شیطان نماز کو نہیں روکتا. اس کی مثال رمضان ہے. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، یعنی انہیں بیڑیوں میں قید ہے، آزاد نہیں ہے. اب ہم رمضان کا ایک مہینہ اب ہم دیکھیں گے کئی جنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. ان کو کون روک رہا؟ رمضان میں اس کے بعد کون روک رہا ان کو؟ شیطان تو قید ہے. کون روک رہا؟ ان کو نفس روک رہا، ان کا اپنا نفس روک رہا، شیطان نہیں روک رہا. تو عام دنوں میں بھی شیطان نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. نماز پڑھنے سے روکتی ہے نفس. شیطان نماز خراب کرتا، جیسا بات ہے اپنے وقت سے ڈالتے. نفس کیوں روکتی نماز پڑھنے سے؟ دشمن ہے انہیں اللہ کے جیسے. نماز پڑھے تو اللہ راضی ہو جاتا، اللہ خوش ہوتا. تو شیطان ہے نا دشمن. نفس بھی دشمن ہے، نفس دشمن ہے، دنیا دشمن ہے، شیطان دشمن. شیطان ایمان چراتا. شیطان حدیث میں خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ اس کی شفاعت کر کے دوزخ سے جنت میں لے کے جاتے ہیں. کس کو؟ ایمان والے کو. نماز پڑھے والے کو لے کے جاتے نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے پاس ایمان ہے، ایمان والے کو. شیطان کیا کرتا؟ ایمان نکال لیتا. شیطان ایمان نکال لے. ہم ایمان لائے بولے بھی تو ایمان نکالتے رہتا. تو ہم کو بار بار دیکھتے رہنا پڑتا ایمان والے ہے نہیں ہے، ایمان والے ہے نہیں ہے، ایمان والے ہے نہیں ہے. ایمان ہم کو لانا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں، غلط فہمی میں ہم. مثال اس کی ایسی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اب ان کا بیٹا ہے، انہیں بھی ڈاکٹر ہوتا کیا؟ ڈاکٹر ہوتا ہوں نہیں ہے. ہمارے باپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم بھی ایمان والے ہیں. ڈاکٹر کے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ جو بابا پوری پڑھائی پڑھا پورا پڑھنا ہونے تو انہیں بھی ڈاکٹر بنتا. ہمارے بابا ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے بننا ہے تو کیا کرنا؟ ہمارے بابا جو ایسا ایمان لائے پورا ہم بھی ویسی کرنا، ایمان لانا، تو ہم یہ بھی ایمان والے بنتے. تو ایمان کہاں ہے، کیسا رہتا ہے، کیا ہے، معلوم ہو رہا ہے. ٹائم بہت ہو رہا، میں بولا نا یہ ایسا ہے. رمضان کا مہینہ بھی سمجھاتے گئے بولتے گئے تو بہت ہے اس میں، ختم ٹائم بس اتنے ہوتا. پھر بھی اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ کیوں کرا، متقی بننا ہے. اور اس میں ہم کو روزہ کیسا رہنا ہے، ہم کو جسم کا بھی رہنا ہے، قلب کا بھی رہنا ہے، روح کا بھی رہنا ہے. کیونکہ ہم کو ابھی قلب اور روح کا تشخص نہیں ہے کہ قلب کیا پہچان. ہاں ابھی قلب کی پہچان نہیں ہے، روح کی پہچان نہیں ہے. اور روح کا کام کیا ہے تو نہیں معلوم ہمارے کو، قلب کا کام کیا ہے تو نہیں معلوم. جسم کا تو معلوم ہے ہمارے کو، ہاتھ سے کیا کام کرتے، کان سے کیا کرتے، آنکھ سے کیا کرتے، زبان سے کیا کرتے. تو ہم اس سے جسم کا روزہ ہم رہ سکتے. بچنا، جھوٹ نہیں بولنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، فحش کلامی نہیں کرنا، فحش کلامی سے بچنا، پوچھات نہیں دیکھنا. یہ سب چیزوں سے ہم بچ کے جسم کا روزہ ہم رہ سکتے. کچھ نہیں تو کچھ ہم رہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو جتنا علم دیا اس کے تحت تو ہم روزہ رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں. نفس کرنے نہیں دیتا. یہاں پہ بھی یاد رکھو، نفس آتا، نفس ہم کو اللہ عمل کرنے نہیں دیتا، نماز پڑھنے نہیں دیتا، روزہ رہنے نہیں دیتا، زکوٰۃ دینے نہیں دیتا، حج کرنے جیسے ستاتا. جتنے بھی نیک عمل ہے نا وہ کرنے سے نفس روکتا. اور یہ نیک عمل پورے ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں. شیطان کیا کرتا؟ ایمان نہیں. اب وہ ایمان نکل گیا تو آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، جو کرتے کر لو.
انہیں بولا بس ماں بیٹا تم جو کرتا کر لو. اب ہم ایمان لا لیے, ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, تو نفس کیا کرتا, یہ اعمال جو ہے سنا اللہ کے قرب, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ تم نوافل کی کثرت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو. اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے, نفل نمازیں پڑھنا, نمازیں پڑھنے کا اللہ کا قرب حاصل. تو نفس کیا کرتا, اللہ سے قریب ہونے کے, ہم نیک عمل کریں اللہ کے قریب ہوتے, انہیں کیا کرتا, نیک عمل نہیں کرا کرتا, اللہ سے دور کرتا. اللہ سے دور ہوئے, جتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنا شیطان کے جھانسے میں آتے ہیں. شیطان اتنی تیزی سے ہم کو بےمان کرتا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہے, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, نفاق کیا ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش. کامیابی پوری ایمان پہ, ایمان والے کی, اور احکامات جتنے بھی ہیں وہ پورے ایمان لے کے آتے ہیں. یعنی نماز پڑھو, روزہ کے واسطے, زکوٰۃ کے واسطے, حج کے واسطے. اور زکوٰۃ بھی جیسے زکوٰۃ بولے تو جیسا اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اکثر زکوٰۃ سال ہوتے ہی فرض ہے. یہ بات بول کے ختم کریں, 10 منٹ اگر اجازت دیے 5-10 منٹ. زکوٰۃ صاحب نصاب, نصاب کیا ہے, اب جیسے جامع نظامیہ کا جو فتویٰ ہے 6 تولے سونا کچھ ہے, ہاں, یا اتنے پیسے آپ کے پاس 1 سال, اگر آپ اس کے مالک رہنا 1 سال مکمل, جیسے ہی 1 سال ہوا آپ کے پاس زکوٰۃ, ٹھیک ہے. 1 سال رمضان میں فرض نہیں ہے زکوٰۃ. لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے, رمضان میں فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ ربیع الاول میں میرے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے تھے. 5 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ فرض ہے, مثال سمجھنے کے واسطے 5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ فرض ہے. ربیع الاول میں آپ کے پاس وہ 5 لاکھ روپے آ گئے. 5 لاکھ روپے کے آپ مالک ہو گئے. ربیع الاول میں ربیع الاول آ گیا, آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. دے دینا نہیں, میں رمضان میں دیتا ہوں نہیں, جتنے دن نہیں دیے اتنے دن گنہگار. اور اس درمیان میں اگر انتقال ہو گیا تو آپ کے اوپر وہ فرض باقی تھا, اس کا حساب دینا ہے. نہیں ٹھیک ہے, ربیع الاول میں آ گئے تو رمضان رات کا دے دیتے نا, پورا 4 مہینے کا دینا. پھر رمضان میں کیوں دیتے, 4 مہینے کا ایڈ کر کے دو رمضان میں کیوں دیتے, میں آیا تھا ہم نے پیسے 6 مہینے کا بل 4 مہینے کا دوسروں میں تو سیلری لگتی تھا. رمضان میں ہم کیوں دیتے, لیتے نا نہیں. ابھی پھر اپن جب تک یوں ویٹ کرنا پڑا رمضان جیسے نہ بول رہا میں, ایسا بول رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, 1 سال جب تک گزرا نہیں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب آپ کے پاس ربیع الاول میں آیا, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, 6 مہینے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو آپ کیا دیتے, سال ہونے کے بعد اس پر مکمل سال گزرنا اس کے بعد فرض. جب تک فرض نہیں ہے 11ویں مہینے میں ایسا کچھ اتفاق ہوا, وہ آپ کے پاس پیسے خرچہ ہو گئے, وہ نکل گئے, پھر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہو گئے. زکوٰۃ فرض ہے 5 لاکھ پہ, آپ کے پاس 4 لاکھ ہے, 1 لاکھ روپے آپ کے خرچہ ہو گئے. نہیں, آپ کے اوپر فرض نہیں ہے تو کہیں دیتے آپ زکوٰۃ. سمجھے آپ, لوگ کیا کرتے رمضان میں 6 دیتے, نہیں اتنا, یہ جو 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جو چھوٹ رہے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے. رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی رحمتوں کو اتنا وسیع کر دیتا, 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دیتا ہے. زکوٰۃ کیا ہے, فرض ہے, تو ہم 1 فرض کر رہے ہیں تو 70 وقت زکوٰۃ دینے کے برابر ثواب ہم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے رمضان میں دیتے ہیں, اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں زکوٰۃ جو ہے نا رمضان میں زکوٰۃ دینا, رمضان میں زکوٰۃ نکالنا. نہیں ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالنا, 1 سال ہوتے ہی زکوٰۃ دے دینا. صاحب نصاب ہو گئے, جو تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے اگلے سال وہ تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکال دینا. نہیں نکالے تو کہ نہیں نکالے. اب لوگ آ جاتے رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے, رمضان میں زکوٰۃ ہے, وہ تو بیٹھے ہوئے رہتے. اور اگر اب جیسا آپ بولے
ربی الاول میں آپ صاحب نصاب ہے، پھر ربی الاول آ گیا، آپ زکوٰۃ نہیں دیے، رمضان میں آ گیا تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ 1.5 سال کی زکوٰۃ دینا، 1.5 سال کی دے کے رمضان ٹو رمضان کر لینا، 1.5 سال کی دے کے پھر رمضان ٹو رمضان کر لینا. یہ 6 مہینے آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ نہیں میں بھی پر نہیں چھوڑنا، 6 مہینے ہوتے ہی نہیں دینا، 6 مہینے ہوئے تو نہیں دینا ہے، 1 سال ہونے کے بعد 1 سال ہونا، پھر رمضان میں دینا. پھر آپ جو ہے سنا یہ 6 مہینے کا ملا کے ٹوٹل جو بھی آپ کی زکوٰۃ ہے اس کا 1.5 کر کے دے دینا، دے دے کے پھر یہاں سے 1 سال کا سال کرنا ہے، بول کے وہ بھی 70 گنا ثواب ہے بول کے. نہیں تو جو ہے تو لوگ خالی پھرا کے بیٹھے ہوئے، اس کا بھی خیال رکھنا. زکوٰۃ میں آپ 6 مہینے تک اگر کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو باقی رہ جائے گا، جب ہی دیجیے تو بہتر ہے. ہاں، اور زکوٰۃ میں بھی خیال رکھنا، زکوٰۃ اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، پوترا پاتری کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ یہ 6 جنے ہیں جن کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. بھائی بہن کو دے سکتے، بہن کو دے سکتے، بھائی کو دے سکتے، بھتیجے کو دے سکتے، چچا کو دے سکتے، ماموں کو دے سکتے، خالہ کو دے سکتے، پھپھو کو دے سکتے. مسجد میں نہیں دے سکتے، تعمیر مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے. سید کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ، نہیں. زکوٰۃ صرف انسان کو دینا ہے. مدرسے میں دے سکتے، مدرسے میں جہاں پہ بچے زیر تعلیم ہیں وہاں پہ مدرسے میں دے سکتے. زیر تعلیم کے بچے ہیں ان کو، وہ بھی ان لوگ کیا کرتے، ان کو مالک بناتے. زکوٰۃ میں آپ یہ ہے کہ مالک بنانا، اصل وہ ہے مالک بنا دینا ان کو یہ آپ پیسے، اور زکوٰۃ ہے بول کے بھی دینا بول کے ضروری نہیں ہے. میری طرف سے بھائی بچوں کو کپڑے بنانا، رمضان کے ہاں ذرا عید اچھا کر لو، یہ زکوٰۃ کے پیسے بول کے بھی نہیں دینا. اگر نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ بول کے تو ویسا بھی دے سکتے. بس ہاں نیت کریں. یہ جو میں دے رہا ہوں اب بھائی اب رہتے، اب مثال چچا ہی سمجھے بھائی یا بھتیجا ہے، اب بھتیجے کو زکوٰۃ دے رہے ہوں بولے تو انہیں ارے چچا میں کو ایسا دے رہے ہیں، میں ایسے پیسے دے رہے ہیں بولے اس کو کہیں کو وہ کرتے، ارے میاں تیری حالت نہیں ہے نا، دل میں یہ رہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ارے تیری حالت نہیں ہے نا میاں رمضان میں بچوں کو کپڑے بنا لے. ایسا بھی آپ یہ حساب سے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے. تو زکوٰۃ بھی اگر ادا کر رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا. اور ماں باپ، بیٹا بیٹی، دادا دادی، نانا نانی، پوترا پوتری، نواسا نواسی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ اولاد ہو جاتی ہے. دادا دادی بولے تو بھی باپ کے اس میں آتے، نانا نانی بھی ماں کے اس میں آتے، پوترا بولے تو بیٹے میں آتا، نواسا بولے تو بیٹی میں آتا. اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بعض لوگ کیا کرتے، نانی کو دے دیں گے، نانا کو دے دیں گے، ہمارے دادا کی حالت خراب ہے دادا کو دے دیں گے، نہیں دے سکتے. دادا بولے تو باپ، دادی بولے تو ماں. تو ماں باپ کو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، پیسہ دیتے دادا دادی کو نہیں دے سکتے. تو اس کا بھی خیال کرنا. بعض لوگوں کو نہیں معلوم رہتا، اگر اپنے کو ایسا کوئی دے رہے ہیں کر رہے ہیں اپنے علم میں آیا تو ان کو رکا دینا، نہیں ہے بھائی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھائی بہن کو دے سکتے، بھائی بہن کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، بھتیجی کو، چچا کو، ماموں کو، خالہ کو، پھپھو کو، ان لوگوں کو دے سکتے. اور زکوٰۃ میں سب سے پہلے حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، قریبی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، پہلے. اس کے بعد پڑوسی. پڑھے کے لیے ان کو مالک بنا دینا، انہوں جو کرتے کر لینا، اپنے کو اس سے مطلب ہی نہیں. اپنا کام ہے اللہ میاں
जियो बोला जो बोला कुछ भी कर लो पढ़ाई कैसे दे मदरसे में इसलिए दे देते हैं कि मदरसे में जितना लोग क्या करते हैं पूरे बिठा के ये पैसे है तुम इतने के मालिक तुम इतने के मालिक तुम इतने के मालिक क्योंकि उसके बाद क्या करते लोग तुम लोग आज जैसे नहीं अभी इतने सालों से पढ़ लेना वो कर लेना ये कर लेना पैसे लोग हाथ में दे देते बच्चों के हाँ हाथ में दे देते दे के बोलते ये तुम्हारे पैसे तुम लोग ऐसा पढ़ लेना इतने साल से फ्री पढ़ रही मदरसे को कुछ भी नहीं देते क्या लाओ मदरसे को समझ रहे यार फिर वापस जैसे बच्चों को जैसे बच्चों को ये क्या बोलते हैं चाहिए उसको कौन सा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके फिर वापस पैसे ले लेते तो ये चीज़ है तो इसमें ये रखना इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे तौफीक दे तो हम अगली महफिल में जो हमारा जो तसलसल है ईमान का ईमान हासिल करने का ईमान हम समझने की हम कोशिश करेंगे अपनी बात को ख़त्म करते अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया सुना गया उसको अमल करने की तौफीक अता फरमा सामाइन को भी समय कबूल अता फरमा हर दो के अमल में इखलास अता फरमा उसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या इलाही आलमीन जिस मकसद के लिए मोला तू रोज़े फ़र्ज़ करा है मोला तो मकसद को हासिल करने वाला बना दे उसमें आसानी इनायत फरमा उसमें इस्तिक़ामत अता फरमा उसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा उसमें इखलास अता फरमा वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे पढ़ते थे लोग बहुत सारे लोग 10 12